پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس میں حضرت ہارون اور حضرت یوشع بن نون علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا تھا۔ آج بھی قرآن میں مذکور اللہ تبارک و تعالی کے دو نبیوں کا قصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ پہلے نبی جن کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن مجید میں دو جگہ ذکر آیا ہے۔ ایک تو سورہ الانعام میں، جہاں بنو اسرائیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں جو لوگ نبی گزرے ہیں ان کے ناموں کے سلسلے میں آیا ہے۔ وہاں پر صرف حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مذکور ہے، وہاں آپ کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ البتہ سورہ الصافات میں جو دوسری جگہ ہے وہاں حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر 7-8 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کون تھے، ان کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بات تو متعین ہے کہ یہ بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اور قرآن اور صحیح حدیث میں تو اس سلسلے میں کوئی بات مذکور نہیں ہے۔ البتہ مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام یہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت میں سے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نبی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، یہ ان کے انبیاء میں سے، ان کی ذریت میں سے حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام ان کی بعثت شہر بعلبک، یہ شہر جو آج لبنان میں واقع ہے، اور لبنان کی راجدھانی بیروت سے تقریباً 70 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے، اور سوریہ کی شام جو ہے وہاں کی راجدھانی دمشق سے شمال کی طرف واقع ہے۔ یہ شام کے شہروں میں سے بڑے مشہور شہر میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جہاں پر قدیم زمانے کے بہت سے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہاں بنو اسرائیل کی ایک شاخ آباد تھی، اس لیے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو اسرائیل کو لے کر کے جب فلسطین میں داخل ہوئے تو انہیں شام کے مختلف علاقوں میں، یعنی صرف قدس کے اندر نہیں رکھا، شام کے مختلف علاقوں میں بسا دیا۔ تو اس علاقے میں بنو اسرائیل کی ایک شاخ رہتی تھی جو آہستہ آہستہ بت پرستی کے اندر یہ مبتلا ہو گئی، اور ان کا ایک بت تھا جو بال کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اسی جگہ کا جہاں پر یہ بت تھا آج اس جگہ کو بعلبک کہا جاتا ہے، اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے، اور قدیم زمانے سے شہر بعلبک کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ بک اصل میں بکہ سے ہے۔ جیسے ہمارے اور آپ کے ہاں ہوتا ہے پور کے، ہمارے ہاں آباد کے، جیسے جہان آباد اس کی ہے نا، ایسے ہی عربی یا عبری زبان کے اندر وہ بکہ ہے۔ جیسے مکہ کو بکہ یعنی شہر کہا جاتا تھا، تو بکہ بعلبک گویا بال کا شہر، تو اسی وہاں پر ایک بہت بڑا بت تھا جو بال کے نام سے جانا جاتا تھا، اور لوگ اس کی پوجا اس حد تک کیا کرتے تھے کہ اپنے تمام ضروریات اور حاجات اس کے سامنے پیش کرتے، اور اسے اپنے زمانے کا گویا کی سب سے بڑا معبود ہونے کا حق حاصل تھا۔ انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام انہیں دعوت دین کی دیتے رہے، اور انہیں سمجھاتے رہے کہ دیکھو، یہ دیکھو، تم ایک ایسی چیز جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تمہارے باپ دادا نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا، اور اپنے ہاتھوں سے تم اس کی صفائی کرتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کو تو تم اپنا سارے معاملات کا ذمہ دار اور تمام کاموں کا پورا کرنے والا مان لیا ہے، اور احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالی جو ہے، جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، اس کا معنی ہے جو پیدا کرنے والے تھے تم نے مان لیا ہے، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ بہترین طور پر پیدا کرتا ہے، تم اس کو بھولے ہوئے ہو، اس کا کوئی نام ہی تم نہیں لیتے ہو، یہ تمہاری عقل کہاں کام کر رہی ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت الیاس علیہ السلام متعلق جیسے سورہ صافات میں ہے فرماتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ الیاس رسولوں میں تھے، یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغام دے کر کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کس سے نہیں ڈرتے ہو؟ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تمہیں آخرت کا ڈر نہیں ہے، تمہیں جہنم کا ڈر نہیں ہے،
تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وبا اور عذاب کی آنے قدر نہیں ہے؟ تم اپنے پہلے لوگوں کی تاریخیں جانتے ہو کہ ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے عوض میں کیا کیا عذاب آئے ہیں. خود تمہاری قوم کے اوپر ایسے حالات گزر چکے ہیں، اس کے باوجود تم لوگ بت پرستی میں کس طریقے سے مبتلا ہو. الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. اتدعون بعلا، کیا تم بعل کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم بعد سے دعائیں مانگتے ہو، بعد سے فریاد کرتے ہو؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں دعا جو ہے وہ عبادت کے معنی میں بھی ہے. تو اتدعون، کیا تم بال کو پکارتے ہو، یعنی بال کی عبادت کرتے ہو، ان سے دعائیں پڑھتے ہو، ان سے فریاد رسی کرتے ہو. وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور سب پیدا کرنے والوں میں جو بہترین طریقے سے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، اس کو تم چھوڑے ہوئے ہو، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تم لڑکی مانگنا ہو، لڑکا مانگنا ہو تو بال کے پاس جاتے ہو، اپنی دشمن سے دشمن کے اوپر کامیابی چاہے وہاں جاتے ہو، بیماری سے نجات چاہتے تو وہاں جاتے ہو. وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور احسن الخالقین ہے کون؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا جو اللہ ہے. جو اللہ ہے، یہ اللہ صرف پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ کیا ہے؟ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں تمہارے باپ دادا، ان کا بھی رب ہے. اور رب کا استعمال کیا ہے، الہ کا استعمال نہیں کیا پر، اس لیے کہ رب کے معنی میں تینوں چیزیں داخل ہے. وہی خالق بھی ہے، وہی مالک بھی ہے، اور وہی مربی اور متصرف بھی ہے. تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان الفاظ میں اپنی قوم کو دعوت دی، انہیں بت پرستی سے روکا. لیکن قوم، آپ جانتے ہیں، بت پرستی، غیر اللہ کی محبت جب کسی کے دل میں رچ بس جایا کرتی ہے اور شیطان اسے مزین کر کے اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ وہ لوگ توحید کو قبول کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے، اس کی مثال قدیم زمانے میں بھی دیکھی گئی ہے اور آج بھی دیکھی جا رہی ہے. خود ایک اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کس قدر اللہ کو چھوڑ کر کے کتنے الہوں کو انہوں نے اپنا دستگیر، اور کسی کو غوث اعظم اور کسی کو بندہ نواز انہوں نے بنا لیا ہے. یہ ابھی پرانی ریت ہے، پرانی سنت ہے جو آج چلی آ رہی ہے. تو قبول کرنے کے بجائے حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر تل آئے. قرآن اور حدیث میں تو اس کی تفصیل نہیں ہے، البتہ جو تفصیل اس کی اسرائیلی روایات میں ہے اس کو نہ جا کر صرف چند باتیں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو نہ انہوں نے جھٹلایا، بلکہ جیسے تمام نبیوں کی سنت ہے انہیں ایذا پہنچانے میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی. اپنے شہروں سے نکال دینا چاہا، بلکہ ایک وقت آیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام سالوں جا کر کے پہاڑ کے اندر اپنی زندگی بسر کی اس علاقے میں کہ قوم راضی تھی ہی نہیں کہ ہمارے علاقے میں آئیں. لیکن حضرت الیاس علیہ السلام پھر انہیں چیلنج دے کر کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مخالفت میں ان کے اوپر قحط سالی مسلط کیا، اور قحط سالی ہی نہیں مسلط کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو بھی لا کر کے ان کے اوپر ایسا مسلط کر دیا کہ وہ اپنے اس جھوٹے اور باطل معبود بال سے فریادیں کرتے رہے، اس سے مدد مانگتے رہے، لیکن ان کی کوئی مدد نہیں ہو سکی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ مخالفت میں ان کو مختلف قسم کے عذاب، خشک سالی، دشمنوں کا اور وباؤں کی شکل میں ان کے اوپر اللہ نے مسلط کیا. بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے دو قبیلے تھے، بعض قبیلے کے اوپر خشک سالی کا آیا اور دوسرے قبیلے کے اوپر دشمن کا غلبہ ہو گیا، اور وبائیں دونوں چاروں طرف سے پھوٹ پڑی. ایسے موقع پر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، ان لوگوں نے ہمارے نبی کو جھٹلا دیا، اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ حاضر کیے جائیں گے. کس کے عذاب پر حاضر کیے جائیں گے؟ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. دنیا میں عذاب پر حاضر کیے گئے اور عذاب ان کے اوپر آیا اور ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے حاضر ہوں گے کہ شرمندہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کی مخالفت کے اوپر وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ رہے ہوں گے. وہ کہیں گے یا لیتنی ان اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. الا عباد اللہ المخلصین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں کچھ لوگ تھے جو عذاب سے بچے ہیں، اور وہ کون تھے؟
جو اخلاص جن کے اندر صدق پایا جاتا تھا اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اس طریقے سے ان آیات پر اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں حضرت الیاس کے ذکر کا خاتمہ فرماتا ہے اور فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والے لوگوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑے رکھا ہے۔ آنے والے لوگ ساتھیو یہی آپ اللہ فیصلہ کریں اور دیکھیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، دونوں میں یہ فرق رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اپنی بڑی تعریف کرواتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنی بڑی واہ واہ کرواتے ہیں، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاً تو نیک بندوں ہی کا ذکر رہتا ہے، اور ان کا اگر ذکر رہتا بھی ہے تو ان کا ذکر کوئی خیر کے ساتھ نہیں بلکہ گالی اور برائی سے ان کا ذکر لیتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، ہمارے یہاں ایک مشہور ہے خاص طور پر صوفیہ حضرات کے نزدیک کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس وقت بھی زندہ ہیں، اور اس سلسلے میں عجیب و غریب کہانیاں نقل کی جاتی ہے، عجیب و غریب کہانیاں نقل کی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہر رمضان میں ایک دن بیت المقدس میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب اس قسم کے قصے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بات صحیح نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام دیگر نبیوں کے طریقے سے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ آپ سے پہلے جتنے بشر گزرے ہیں ہم نے کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو وہ بھی تمام انبیاء جس طریقے سے اس دنیا سے اپنا پیغام پہنچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ملائے اعلیٰ میں پہنچ گئے ہیں، اسی طریقے سے الیاس علیہ السلام بھی اپنی دعوت کو جب پوری کر چکے اور قوم کے اوپر عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ آج کا دوسرا قصہ، یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کے آخری 2 صفحات کے اندر جو قصہ مذکور ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے جو ہے طالوت کا قصہ، اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اللہ کے نبی شمویل یا شمعون یا سمعون کے ان کے زمانے میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قصے کو قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے 2 صفحہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ لوگ سورہ بقرہ کا دوسرے پارے کا جو آخری صفحہ ہے تلک الرسل سے پہلے آپ دیکھیں گے 2 صفحے میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اصل میں یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بنو اسرائیل جو ہے فلسطین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں آئے تھے، تو حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو چونکہ مختلف قبائل تھے اس لیے انہیں مختلف علاقے میں انہیں بسا دیا، اور ہر ایک کے اوپر جس قبیلے کے تھا اس قبیلے کے بڑے کو ان کے اوپر سردار بنایا، اور انہی میں سے کسی کو ان کے معاملات کو سلجھانے اور نپٹانے کا ذمہ دار بناتے تھے، اور تمام جو قبائل تھے ان کی نگرانی وہ کیا کرتے تھے، اور یہی سلسلہ ان کے اندر جاری رہا۔ کوئی ان کی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی، اور یہاں پر جو بادیہ کے علاقے کا جیسا نظام چلتا رہا ہے لوگ جانتے ہیں وہی نظام رہا ہے۔ تو حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو فلسطین کے چاروں طرف، کچھ لوگ قدس میں آئے، کچھ اردن میں گئے جو بھی شام کا ایک حصہ ہے، کچھ لبنان میں گئے، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ بالبک یہ بھی لبنان کے اندر، یہ بھی شام کا حصہ ہے۔ اس طریقے سے اپنے بنو اسرائیل کے جو 12 مشہور قبائل تھے ان کو چاروں طرف بسا دیا ہے، اور ان کی اصل جو نگرانی کیا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی، ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا نبی ان کی نگرانی کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ نبی کا اصل مقصد جو تھا اس وقت یہ ہے کہ تمام لوگوں کی جو قبائل کے سردار تھے ان کی نگرانی کرنا کہ وہ اپنے معاملے، اپنے لوگوں کا حساب، معاملات کا حساب دیکھ رہے ہیں، جو قاضی ہوتا تھا اس کی نگرانی کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل کی قیادت، ان کے سیاسی معاملات کی دیکھ ریکھ انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی جاتا تھا
تو خلفہ نبی، اس کے بعد دوسرا نبی آ کر کے اس کی جگہ لے لیتا تھا. تو آپ نے بیان فرمایا اب ہمارے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ سیکونون خلفاء فیکثرون، ہمارے بعد بہت خلیفہ ہوں گے اور وہ بہت زیادہ ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنو اسرائیل کی قیادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے حال میں رکھی تھی. لیکن آپ جانتے ہیں بنو اسرائیل کی طبیعت کے اندر ایک بڑی بری چیز تھی، اور وہ چیز تھی بڑی بری کیا؟ ایک خباثت. اور نبیوں کے بارے میں ان کے دل کے اندر جو ہے ایک عجیب قسم کی نفرت رہا کرتی تھی. جیسے آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہوا کرتے ہیں کہ وہ اگرچہ اپنے کو نمازی وغیرہ بنے، لیکن اہل دین کے لیے ان کے دل میں معلوم نہیں کیسی نفرت رہا کرتی کہ اہل دین کو پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند کرتے. تو ایسے بنو اسرائیل کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو نیک لوگوں کو چاہے احبار اور رہبان کی شکل میں ہو یا انبیاء کی شکل میں ہو ان سے نفرت کرتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ اس قوم نے، بنو اسرائیل نے بکثرت نبیوں کا قتل کیا ہے. ایک دو نبی نہیں، بہت انبیاء جو قتل ہوئے، ایسے یحییٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، جیسا کہ ان کے قصے میں آئے گا. یہ لوگ ان کو قتل کرتے رہے حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے یہ درپے ہوئے ہیں. تو ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی رہی ہے. اس درمیان یہ لوگ جب فلسطین اور شام کے اندر آباد تھے تو چونکہ یہ فلسطین میں آباد ہوئے تھے اصل فلسطینیوں کو اپنے یہاں سے ہٹا کر کے، اس لیے کہ جب بنو اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر منتقل ہو گئے تھے تو ان کی جگہ پر آ کر کے عمالقہ وغیرہ نے لے لی تھے اور فلسطین میں وہ آباد ہو گئے تھے. لیکن جب یوشع ابن نون علیہ السلام دوبارہ آئے تو ان کو دوسری طرف کھدیڑ کر کے وہ اپنے اسرائیلیوں کو وہاں پر آباد کیا. تو فلسطینی جو اصل وہاں کے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جاگیر ہے، اور بنو اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جاگیر ہے. اور آج تک یہ لڑائی چلی آ رہی ہے، یہ لڑائی آج تک چلی آ رہی ہے. تو علی کل حال جب فلسطینیوں کے اسرائیلیوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑتے، اللہ کے نبیوں اور نیک بندوں کی مخالفت پر آتے، گناہ ان کے اندر بکثرت ہونے لگتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فلسطینیوں کو مسلط کر دیتا. حتیٰ کہ فلسطینیوں نے اور عمالقہ نے، حتیٰ کہ بابل سے چل کر کے بخت نصر وغیرہ نے ان کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں اور جو بدسلوکی کی ہے وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن ہمیں جو یہاں بتانا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 400 سال قبل ہے بنو اسرائیل کی قوم میں جب بہت زیادہ فساد پیدا ہوا تو ان کے اوپر فلسطینیوں نے اور عمالقہ نے ان کے اوپر حملہ کیا. خاص طور پر وہ لوگ جو یہاں قدس کے علاقے میں تھے ان کا قتل عام کیا، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو بندی بنایا، ان کے بیویوں کو لونڈی بنایا اور عورتوں کو. اور ایک چیز ان کے پاس تھی تابوت سکینہ کے نام سے. یہ میں آپ کے سامنے بتاؤں تابوت سکینہ کیا ہے. اصل میں بنو اسرائیل جب مصر سے چلے ہیں اور میدان تیہ میں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر تورات عطا کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے، جیسا کہ اسرائیلی روایت ہے، ایک صندوق بنایا تھا اور کیکر کی لکڑی یعنی جسے ببول کی لکڑی کا ایک بڑا سا صندوق بنایا، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے نسخوں کو رکھا، اور اسی میں ایک مرتبان کے اندر یعنی جو شیشے کا برتن ہوتا ہے اس میں من جو ان کے اوپر کھانے کی چیز، میٹھی چیز نازل ہوتی تھی، اس کے کچھ نمونے رکھ لیے تاکہ قوم کو بعد میں یاد رہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ مہربانی کی ہے. پھر جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پیرہن اور کرتے کو اس میں رکھ لیا، اور اس کو وہ بطور قبلہ کے استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں بیت المقدس کا میدان تیہ میں بھٹکتے رہتے تو انہیں کہیں پتہ نہیں چلتا ہمیں کدھر جانا ہے. تو اگر انہیں عبادت کرنی ہوتی تھی یا اپنی عبادت گاہ میں اسے رکھ لیتے تھے اور اسے بطور قبلہ کے استعمال کرتے تھے. کہیں جنگ میں جانا ہو اسے ساتھ لے آتے تھے. اس کی وجہ سے انہیں بڑا سکون ملتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بسا اوقات جانتے عقیدے کا بہت بڑا دخل رہا کرتا ہے، تو چونکہ سمجھتے تھے کہ یہ مبارک ہے اور حقیقت میں تورات ہے تو مبارک ضرور ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ دشمنوں کے اوپر فتح یابی حاصل کرنا اور یہ ساری چیزوں کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے. تو جب
فلسطینیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا 4 صدی قبل مسیح کے اندر، تو ایک بار اس طریقے سے حملہ کیا کہ ان کے تابوت سکینہ کو بھی اٹھا لے، اور لبنان میں دیجون کوئی جگہ ہے وہاں پر کوئی ان کا بت خانہ تھا، وہاں جا کر کے رکھ دیا، اور ان فلسطینیوں کو بیت المقدس سے بھگایا، جو جا کر کے ادھر کچھ مان جہاں ہے وہاں، اور اس طرف جا کر کے نہر اردن کے پاس وہاں جا کر کے آباد ہوئے۔ اس طریقے سے وہ چلتے رہے، اور وہیں پر ایک نبی مبعوث ہوئے جن کا نام شمعون یا شمویل کہا جاتا ہے، شمویل کہا جاتا ہے۔ اس نبی کے زمانے میں جب ایک مدت گزر گئی تو بنو اسرائیل کے امراء اور سردار اس نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی بادشاہ اور کسی قائد کو کمانڈر کو آپ متعین کر دیں کہ ہم اس کی سرکردگی میں جا کر کے ان سے لڑیں جن لوگوں نے ہماری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ان کی جو ایک بزدلی ہے، ان کی جو ایک خست طبیعت کے اندر اس کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر اگر یہ چیز فرض کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بادشاہ تمہارے اوپر متعین ہوا، اگر تم نے اس کی بات نہ مانی، جیسے کہ تمہاری طبیعت کے اندر مخالفت داخل ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب تمہارے اوپر نہ نازل ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ آخر ہم قتال کیوں نہیں کریں گے؟ آخر اس سے بڑی بھی ذلت دنیا میں اور کوئی ہوگی کہ ہمارے بچوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، ہماری عورتوں کو باندھی بنا لیا گیا ہے، ہماری زمین کے اوپر قبضہ ہے اور ہمیں تتر بتر کر دیا گیا ہے، ہمیں اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کے ذلت اور کیا ہوگی؟ اگر اب ہم نے اگر اب جہاد نہیں کیا تو کب جہاد کریں گے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے ان سرداروں کو بھی آپ نے دیکھا جو اپنے نبی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ متعین کیے کہ نقاتل فی سبیل اللہ، اس کی قیادت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کریں۔ تو نبی نے کہا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، کیا ایسا کہیں تو نہیں ہے کہ تمہارے اوپر لڑائی فرض کی جائے، تم لڑائی نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ما لنا لا نقاتل فی سبیل اللہ، آخر ہم لڑیں گے کیوں نہیں اللہ کے راستے میں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ آپ دیکھیں گے جب جیسا کہ آگے آ رہا ہے ان کو اس کے لیے بادشاہ متعین کیا گیا، اور ایسا ہی ہوا کہ ان میں سے کم لوگ ہیں جو ٹکے، ورنہ سارے کے سارے بادشاہ کی مخالفت پر آ گئے۔ علی کل حال اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا، جس بادشاہ کا نام قرآن مجید میں طالوت آیا ہے۔ لیکن اللہ کی آزمائش یہ تھی کہ یہ بادشاہ اس خاندان کا نہیں تھا جس خاندان میں اب تک ان کے ہاں سرداری چلی آ رہی تھی، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی یہودا تھی، ان کے خاندان میں قیادت و سیادت چلی آ رہی تھی، اور جو ہمارے لاوی تھے ان کے خاندان نبوت چلی آ رہی تھی، اور بنیامین جو تھے ان کے خاندان کے اندر عام معاملات کو دیکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش یہ ہوئی کہ بنیامین کے خاندان کے ایک شخص سے طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حاکم متعین کر دیا، اور ان کے نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم بھی اچھا دیا ہے، اس کے پاس اچھا علم بھی ہے، اور اچھا علم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جسمانی طور پر بڑی قوت عطا کی ہے، اور یہی دو چیزیں قائد کے لیے ضروری ہیں، یعنی وہ علم رکھتا ہو دینی اور دنیاوی علم بھی، تاکہ صحیح قیادت کر سکے، فن حرب سے واقف ہو، جنگ کے اصول کو جانتا ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ طاقت اور زبردست بھی ہو۔ اللہ نے اس کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، لیکن ان لوگوں نے اعتراض کیا، حسد دل کے اندر پیدا ہوا کہ آخر اس خاندان سے آج تک کوئی سردار نہیں پیدا ہوا، یہ ہمارے اوپر سرداری کیسے کرے گا؟ سرداری کے حقدار تو ہم لوگ ہیں، اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، یہ جاگیردار بھی نہیں ہے، چودھری بھی نہیں ہے، تو اس کو کیسے قیادت مل گئی؟ نہ اس کے پاس مال ہے اور نہ معاشرے کے اندر اسے چودراہٹ کوئی حاصل ہے کہ اسے ہم قبول کر لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان سے کہا کہ دیکھو اس کے اندر 4 صفات ایسی پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے قیادت کے لائق یہی ہے۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب کرتا ہے، میرا کوئی انتخاب کردہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب سب سے بہتر انتخاب ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم و حکمت سے نوازا ہے جو قیادت کے لیے ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی قوت عطا فرمائی ہے جو جہاد اور قتال کے لیے مناسب ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دیکھو، حکومت اور سیادت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے حاکم بناتا ہے اور جس کو چاہتا عرش حکومت سے نیچے اتار دیا کرتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو قیادت کا حق حاصل ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، وہ جانتا ہے کہ اصل قیادت کا حقدار کون ہے۔ جب نبی وقت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حوالہ دیا تو وہ لوگ اس بات کو مان گئے، نہ چاہتے ہوئے اس بات کو قبول کر لیا، ورنہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں حاکم متعین کیا تو اب ان لوگوں نے، بنو اسرائیل نے ایک اور چال چلی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حاکم متعین کیا ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے حاکم اللہ کے منتخب کردہ ہیں؟ ہو سکتا ہے، یہ دیکھیے نبیوں کے بارے میں ان کی بدظنی، ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کا کوئی خاص تعلق ہو یا آپ کا کوئی خاص شاگرد ہو، اس نے آپ کو رشوت دی ہو، کسی بھی طریقے سے آپ جو اس کو ہمارا قائد بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس نبی نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہتے ہو تو وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ان کے نبی نے کہا اس کے بادشاہ ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس وہ تابوت سکینہ جو تم سے چھینا جا چکا ہے، جس کا وجود تمہارے لیے سکونت، سکینہ اور اطمینان کا سبب ہے، اور اس کے اندر تورات کے نسخے پائے جاتے ہیں، آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات اس میں پائے جا رہے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ فرشتے، یعنی کوئی دوسرا آدمی نہیں، فرشتے لا کر کے اس کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ ابھی آپس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اتنے میں مجلس جمع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند فرشتے، دو فرشتے، کتنے فرشتے تابوت کو اٹھائے ہوئے لے آئے اور طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ جب یہ بات ان کے سامنے واضح ہو گئی تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں یقیناً طالوت ہمارا نبی، ہمارا بادشاہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہے۔ علی کل حال ساتھیو، قصہ مختصر یہ کہ طالوت نے اس کے بعد اپنی بنو اسرائیل کے جوانوں کی ایک فوج تیار کی، ان کی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد انہیں ترتیب دیا، مرتب کیا، اور مرتب کر کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے لے کر کے نکلے۔ لیکن جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو راہ ہے وہ آزمائشوں سے پر ہے، بغیر آزمائش کے آپ غزوہ احد کا واقعہ سورہ آل عمران میں پڑھیں تو آپ کو آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بڑے واضح طور بیان کی ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، واضح دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز چوتھے بارے میں یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، اور چلتے چلتے وہ نہر اردن کے قریب آ گئے، اس لیے کہ نہر اردن یہ ایسی نہر ہے جو فلسطین اور اردن کے درمیان میں حائل ہے۔ فلسطین جانے کے لیے اس نہر کو پار کرنا پڑتا ہے۔ تو اب جب اس نہر کے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے یا طالوت کو الہام کر کے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو، پوری قوم سے کہو کہ یہ نہر تمہارے سامنے ہے، جو شخص اس نہر سے پانی پیے گا وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ البتہ وہ شخص ہے جو پانی نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، اتنی اجازت ضرور ہے کہ اگر پیاس بہت تنگ کرتی ہے، پیاس کا بہت زور ہوتا ہے، من اغترف غرفۃ بیدہ، تو ایک چلو پانی لے کر کے وہ پی لے تاکہ اس کا گلا اور اس کا منہ بھیگ جائے اور اس کی پیاس جاتی رہے، لیکن سیراب ہو کر کے پینا یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ جب فوج آگے بڑھتی ہے تو ان میں سے اکثر لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے اچھی طریقے سے پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھا لیا۔
فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب طالوت اپنی فوج کو لے کر کے آگے بڑھے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک دریا کے ذریعے تم کو آزمانا چاہتا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے پانی کو نہیں کھایا نہیں پیا فہو منی، تو کیا ہے وہ ہم میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ علی کل حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فشریبوا منہ الا قلیلا منہم، تمام لوگوں نے پانی پیا مگر تھوڑے لوگ۔ یہ تھوڑے لوگ کتنے تھے؟ صحیح بخاری میں حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد اتنی تھی جتنی تعداد اصحاب طالوت کی تھی۔ اصحاب طالوت یعنی جو لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا جتنی تعداد تھی، یعنی 300 سے اوپر، اور ظاہر بات اصحاب بدر بھی 313 یا 317 اس بدر کے اندر صحابی تھے، تو گویا صرف اتنے لوگ بچے تھے جو پانی نہیں پیے، باقی پورے لوگوں نے پانی پی لیا۔ اور جب نہر کو پار کر کے اس علاقے میں پہنچے جو عمالقہ کا علاقہ تھا، اس وقت ان کا بادشاہ جالوت تھا، ان کا بادشاہ جالوت تھا، اور یہ بڑا ظالم بادشاہ مانا جاتا تھا، اور صرف ظالم ہی نہیں، اپنے جسم کے لحاظ سے، اپنی فوجی صلاحیت کے لحاظ سے بڑا طاقتور تھا۔ اب جب طالوت کی فوج نے اسے سامنے دیکھا، ان کی فوج کو، تو اگرچہ یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے لیکن کہا لا طاقت اليوم بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی تو ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ بڑی جماعت جس نے پانی پیا تھا وہ فیل ہو گئے اور الگ ہو گئے۔ البتہ وہ 313 کی جماعت جو صبر کیے تھے، اسی لیے علماء کہتے ہیں، اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، کہ جو شخص دنیاوی مصائب پر صبر نہیں کرتا وہ دین پر بھی صبر نہیں کر پاتا ہے، اور یہ بڑی اہم چیز غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں جو لوگ دنیا کی میں زیادہ آرام کے اندر ہیں وہ عبادات کے اندر بڑے کوتا ہوا کرتے ہیں۔ یہی رمضان کو لے لیجئے، ہمارے بزرگ ہمارے دیکھتے دیکھتے جو کھیتوں میں کام کرتے تھے، گرمی میں روزہ رکھتے تھے، اس کے باوجود تراویح لمبی پڑھا کرتے تھے، یہاں تک ہم نے دیکھا ہے اتنی لمبی تراویح ہوتی کھڑے سوتے اور گر پڑا کرتے تھے۔ وہ دنیا کے مصیبت پر صبر کرتے تھے تو اللہ انہیں عبادت کی بھی توفیق دیتا تھا۔ آج جب لوگ دنیا کے لحاظ سے بڑے آرام میں ہیں تو عبادت کے اندر اتنے ہی کوتا ہے۔ آج تراویح پڑھنے والوں کو دیکھ لیا کتنی تعداد ہے، اور تراویح پہلے کیسے ہوا کرتے آج کیسے ہے۔ تو علی کل حال وہ لوگ جن لوگوں نے پیاس کو برداشت کیا تھا اور صبر کیا تھا وہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلمان قلت اور کثرت کی بنیاد پر قتال نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں ہار جیت کا معیار قلت اور کثرت نہیں ہے، ہار جیت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کس کے اوپر ہے؟ صبر کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر ہے، نہ کہ قلت اور کثرت کے اوپر ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے تھوڑے لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئے۔ علی کل حال قصہ مختصر یہ کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو یہ جو 313 تھے وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دستے دعا اپنا ہاتھ پھیلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ 3 دعا کی انہوں نے۔ پہلی دعا تو ایک ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افرغ علینا صبرا، افراغ کے معنی ہوتا ہے پورے ڈال کو اڈیل دینا، تو گویا صبر کو ہمارے دل میں اڈیل دے، یعنی صبر سے ہمارے دل کو بھر دے۔ وثبت اقدامنا، اور دشمن کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد کر۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں اور قریب تھا کہ بھیڑ جاتی بلکہ بھیڑ گئیں۔ اتنے میں اس کے مخالف قوم کا جو قائد تھا جالوت، وہ جو بہادری میں مشہور تھا، وہ آگے آ کر کہتا ہے کہ میں یبارزنی، کون ہے جو ہم سے لڑے گا؟ اور یہ اس زمانے میں یہ لڑائی کا ایک اہم طریقہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو چیلنج کیا کرتے تھے، اور اسی بنیاد کے اوپر پوری جب فوج لڑے گی تو اس کا فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ تو جیسا کہ آپ نے غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد میں ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں۔ اب طالوت کی فوج کا کوئی آدمی جلدی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ جالوت کی بہادری
اور اس کا جنگ کے اندر اس کی اپنی جو ہمت ہوا کرتی سب کو معلوم تھی. ایک بار اس نے کہا, 2 بار اس نے کہا, 3 بار کوئی نہیں. اتنے میں ایک جوان شخص, جو اسرائیلی روایات کو لیں تو یہ ہے کہ وہ لڑائی کے لیے آیا ہی نہیں تھا. وہ اپنے باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور اس کے بھائی اور چچا وغیرہ شریک ہوئے تھے. تو باپ نے بھیجا تھا کہ جا کر کے دیکھو تو کیا ہوتا ہے, ان کی اگر زخمی ہو جائیں یا کوئی ہو تو ان کی مدد کرنے کے لیے تو ہونا چاہیے, اس لیے وہ آیا تھا. تو جب کوئی نہیں نکلا تو وہ جوان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں اس سے قتال کروں گا. پہلے لوگوں نے روکا, لیکن جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو وہ مسلم نوجوان آگے بڑھتا ہے, اور دونوں جب بھرے میدان میں دونوں طرف سے فوجیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ ایک جوان سا بچہ جو قد میں بھی, عمر میں بھی اور طاقت میں بھی اس سے چھوٹا ہے, تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اسے جالوت کو اس نے قتل کر دیا. اب جب جالوت کا قتل ہونا تھا تو ادھر سے نعرہ بلند ہوتا ہے, نعرہ تکبیر, اور پوری فوج جالوت کے فوج کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے, جن کا مقابلہ تعداد میں کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ صرف 313 تھے اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. لیکن اس جوش کو دیکھ کر کے وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور دشمن کی فوج ہار گئی. آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جوان جس کا معاملہ ہے وہ کون تھا؟ یہ وہی تھے جو بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور خلافت عطا فرمائی. آئندہ مجلس میں ہم انشاءاللہ اسی کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں نے, کس نے؟ طالوت کی فوج نے ان لوگوں کو ہرا دیا. وَقَتَلَ داؤد جالوت, اور داؤد نے علیہ السلام انہیں جالوت کو قتل کر دیا, جس کے نتیجے میں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہت دے دی اور حکمت عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ان کو علم سکھایا, ان کو فیصلے کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا. انہیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ پہاڑ ان کی آواز میں آواز ملا کر کے, چڑیا ان کی آواز میں آواز ملا کر کے زبور پڑھا کرتے تھے, جیسا کہ اگلی مجلس میں آئے گا. اس طریقے سے اس جنگ کا خاتمہ ہوا اور بنو اسرائیل کو اپنے آل اور اولاد کو واپس لینے کا یہ موقع مل گیا. آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں. اگلی مجلس کسی نئے نبی یا کسی نئے قصے کے لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597007. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.